اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ۔ عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ۔ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منزہ مکان سے مبرراز سو۔ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منزہ مکان سے مبرراز سو۔ علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو، علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو۔ تیرے جلوے ہیں ہر جگہ اے عفو، اللہ 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 اللہ۔ سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو، یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو، یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو۔ بن میں وحشی لگاتے ہیں ضربات ہو، اللہ 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 اللہ۔ عفو فرما خطائیں میری اے عفو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو۔ عفو فرما خطائیں میری اے عفو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو۔ جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو۔ عادت بد بدل عادت بد بدل اور نیک خو، اللہ 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 اللہ۔ مکتبے مفتی صاحب مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خواب نوری میں آئے جو نور خدا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقعۂ نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا۔ نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو، اللہ 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 اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جی آج کا شو جو ہے وہ بڑا کمال ہے، آج کی ٹرانسمیشن بڑی کمال ہے، میرے دل کے بڑی قریب ہے۔ غریب سے غریب تر، غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ جب میں یہاں آیا تھا آج سے کوئی 20 برس پہلے، تو میں امریکہ میں پڑھا لکھا پلا پڑھا۔ جب میں یہاں آیا تو ڈاکٹر صاحب اکثر لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ اردو کیسے بولتے ہیں؟ میں نے کہا جی اردو مطلب کیسے، کیا مطلب ہے؟ کہ آپ تو بچپن میں چلے گئے تھے نا۔
میں نے کہا جی میں پاکستان سے گیا تھا, پاکستان مجھ میں سے تھوڑی گیا تھا. واہ 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 واہ, کیا جملہ ہے, کیا اچھا جملہ ہے, بہت اچھا. میں نے دنیاوی یہ جملہ دوبارہ کہیے ان لوگوں کے لیے جو واقعی پاکستان کو سمجھنا چاہتے ہیں. یہ جملہ کہیے آپ. ڈاکٹر صاحب کوئی بات واقعی دل سے بات. دیکھیے میں پاکستان سے گیا تھا, پاکستان مجھ میں سے کبھی نہیں گیا اور نہ کبھی جا سکتا ہے. میرا ملک ہے, میری مٹی ہے. دیکھیے سلیم کوثر نے کہا تھا, اور کمال تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی, تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے. میں تو نہیں کہہ رہا تبدیل, اب جو ہے تمہیں مجھے سننا پڑے گا, مجھے تمہیں سننا پڑے گا. رہیں گے یہیں, یا میں مر جاؤں گا یا کوشش کرتے کرتے مر جاؤں گا. مرنا تو مجھے ہے بٹ کوشش کرتے کرتے مر جاؤں گا. میں نہ ان جیسا ہو سکتا ہوں اور نہ میں ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہوں. کھلی سی سیدھی سیدھی بات ہے بھائی. آئیے محنت کرتے ہیں, پاکستان کو بہتر کرتے ہیں. بڑے مشکلات ہیں, بہت پرابلمز ہیں. آئی ہوپ کہ ہم کہیں نہ کہیں اس ٹرانسمیشن کے ذریعے پہنچ جائیں. ڈاکٹر صاحب میں آغاز کرتا ہوں, اور سب لوگ جمپ ان کر سکتے ہیں. آپ سب, فاطمہ آپ بھی شامل ہو جائیے گا, علامہ صاحب آپ بھی شامل ہو جائیے گا, سر آپ بھی شامل ہو جائیے گا. نور رحمانی صاحب آپ کی مسکراہٹ جو ہے بڑی معنی خیز ہوتی ہے. آتے ہی انہوں نے ہمارے یہاں اس ٹھنڈے اے سی کے بارے میں بات کی کہ گرمی بہت ہے, تو میں نے وہ جملہ کہا تھا, میں یہاں دہرا نہیں رہا. میں آپ یقین مانیے میں نہیں ایسا بھی نہیں تھا بھائی, لوگ کچھ اور سمجھتے. ہاں ایسا بالکل نہیں, ایسا بھی نہیں تھا. اور انہیں آپ جو سمجھتے ہیں یہ وہی ہیں. بہت اچھے ہیں, بہت اچھے, بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی آپ سب بہت اچھے. شکریہ بہت بہت. چلیے ہم دونوں کا تو پتہ چل گیا. ڈاکٹر صاحب شہریار وہ ہیں, وہ اچھا وہ شہریار بھائی چپ رہتے ہیں, یہ صرف اپنی باری پہ بولتے ہیں. اکثر باری کا انتظار کرتے کرتے نا آہستہ آہستہ ان کے چہرے پہ ایک تاثر ہوتا ہے کہ یار اب ہوا کیا, بتاؤ میری باری کب آئے. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے سار بھائی, جو موضوع گفتگو ہے اور آپ کے جو ابتدائی کلمات ہیں اور اس میں جو پیغام ہے پوشیدہ, اس کو کچھ نمایاں اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ یہ وطن عزیز پاکستان جس میں ہم رہتے بستے ہیں, جس سے ہماری زندگی اور ہماری موت سب کچھ وابستہ ہے, اس کا وقار, اس کی عزت اور اس کی علامات کو پوری دنیا تک اس لیے جانا چاہیے مثبت طور پر کہ اس وطن کے لیے بہت قربانیاں دی گئی. بالکل بے شک. اور لوگوں نے نہ جانے کیا کیا قربان کر کے, بہنوں بیٹیوں نے ہداییں اپنے لٹا کر اس وطن عزیز کو, اور ہمارے بھائیوں نے اپنی زندگیوں کو دے کر صرف اس لیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمات ہیں ان کو اپنی زندگیوں کا ہم حصہ بنائیں. لیکن بد نصیبی یہ ہے, میں سب کی بات نہیں کہتا, لیکن جو آپ نے اشارہ کیا کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یہ جو آج کا عنوان ہے کہ امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر, اس میں دو مجھے مکاتب فکر نظر آتے ہیں. ایک اسلامی مکتب فکر اور ایک وہ جس کو آپ کہتے ہیں کنٹمپرری یا پروگریسو یا سیکولر اسکول آف تھاٹ. میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا, صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے چلوں گا کہ جو مغربی دنیا ہے اور جو مغربی دنیا سے ہٹ کر بھی جو سوشلزم, کمیونزم, مارکسزم, لبرلزم, ٹریڈ یونینزم کے لوگ جو بات کرتے ہیں اور جو خوشے گندم کی بات کرنے والے لوگوں نے وہاں کی کہ کیسے یہ ایکسپلائٹیشن یا یہ استحصالی طبقہ پیدا ہوا, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک فرد کے پاس کچھ تھا اور ایک فرد کے پاس کچھ نہیں تھا. تو جس کے پاس نہیں تھا اس نے اپنا آپ بیچ دیا اور اس کے عوض میں اس کو چند دانے گندم کے مل گئے جو زندگی کی بھیک کی صورت میں وہ کھاتا رہا. اس نظم مملکت کو اگر آپ اس طرف جائیں تو بینتھم, اور بینتھم کی جو تھیری ہے, تھیری آف یوٹیلیٹیرینزم, وہ دنیا کے اندر پڑھائی جاتی ہے اور ایک ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہم بھی پڑھاتے ہیں اور تھوڑی بہت مطالعے میں ہے.
وہ جب انٹرلیٹ کرتا ہے پلیٹو اور ارسطاٹل کے ساتھ اور سوکریٹس کے ساتھ، تو وہ اس کے اندر یہ بتلاتا ہے کہ معاشرے کی جتنی ضرورت ہے اتنے ہی دیا جائے، لیکن خوشیاں تقسیم کی جائے۔ اور آج کا امریکہ بینتھم کی جو بنیاد ہے، بینتھم نے دو ہی چیزیں بیان کی ہیں، ایک نظریہ معاشیات کے اوپر بات کی اس نے، جس کو نظریہ خوشی یا ہیپینس کہتے ہیں، اور دوسرا جو اس کا تصور ہے بینتھم کا، وہ تصور ہے سیپریشن آف پاور کا، اور اس سیپریشن آف پاور میں عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ کیسے الگ الگ کام کرے گی، یہ موضوع بحث نہیں ہے، لیکن انسان کا موضوع بحث یہ کہ انسان نے انسان کو غلام کیسے بنایا۔ لیکن آئیے قربان جائے اس ذات گرامی پر، سرور کشور رسالت پر، اور اس قرآن پر، اور ان الفاظ پر کہ جس میں یہ بتلا دیا گیا کہ وما من دابہ، وما من دابہ کا مطلب یہ کہ زمین پر کوئی چوپایا، کوئی شے رینگنے والی ایسی ہے ہی نہیں، الا مگر حرف استثناء۔ اب یہ حرف استثناء کس طرف اشارہ ہے کہ اس کے رزق کی ذمہ داری رب نے نہ لی ہو۔ اب یہ رب کریم نے تو انسان کو معاشرتی تضادات سے پاک پیدا کیا، اور وہ جو کارل مارکس نے اشارہ کیا تھا، اور جس طرف میں نے پہلے بھی ہم دونوں بھائیوں نے بات کی تھی، کہ وہ جو کلاس ہے جس کو اسٹرگل کلاس کہتے ہیں، اور ہیو اور ہیو ناٹ، جس کے پاس کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے، قرآن کریم نے واضح طور پر ایک انسان کو یہ بتلا دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو بنی آدم کو تکریم کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کو وہ اس کی سرشت میں کچھ ڈال دیا جو ہم چاہتے ہیں۔ اب مکلف ہونے کے بعد اگر اس نے کسی فرد کے ذاتی احساسات کو خریدنے کی کوشش کی، اس کی مجبوریوں کو خریدا، اور پھر کساد بازاری پیدا کر کے، معاشرے کے اندر ریسیشن پیدا کر کے، اور ذخیرہ اندوزی کر کے، اور معاشرے میں چور دروازوں سے گھس کر اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے، اور رشوتوں کے انبار لگا کر، اور تمام معاملات سے نکل کر یہ بھول گیا کہ غریب کا حق اس دولت پر ہے۔ تو میرے نبی نے یاد دلایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگوں یاد رکھنا کہ جتنا حق تم پر تمہارا ہے اس سے زیادہ ان غریبوں کا ہے، اور حضور کا وہ فرمان کہ اللہ مجھے مسکین میں رکھنا اور مسکینوں ہی میں اٹھانا۔ تو اللہ نے یہ، اس کے نبی نے بتلا دیا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر تضادات ختم ہوں، اور یہ جو غریب اور امیر کے فرق نے جس طریقے سے مٹایا اپلائیڈ پولیٹیکل سائنس میں مدینہ منورہ کے اندر، جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر بن خطاب ہوں، حضرت علی ہوں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یا دیگر صحابہ اکرام، ان میں ایک قدر مشترک نظر آتی ہے۔ اور جو مہاجر ہیں، انصار ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور انصار یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں سے زر تقسیم کر لیجئے، ہم سے اشیاء لے لیجئے، اور ہمارے جو در و دیوار ہیں ان کی بھی ہم تقسیم کر دیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ لیں۔ تو ان کی غیرت ایمانی میں ایک بات ہے، انہیں دولت کی محبت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ کا رشتہ ہو گیا، لیکن ہم آپ پر بوجھ نہیں بنیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ دولت جو اللہ کی امانت ہے معاشرے کی تقسیم سے بچائے، اور معاشرے میں عدل و انصاف۔ اسی لیے لا آف ایکوٹی اور لا آف ایکولیٹی، آج لا آف ایکولیٹی نظر آتا ہے، قانون مساوات، لیکن وہ جو لا آف ایکوٹی ہے جس کو قانون نسبت کہتے ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات میں اور ان کی سیرت میں نظر آتا ہے، جس کو آج لانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ویسے تو لا آف ایکولیٹی ہمارے ہاں کہیں نہیں ہے، کہیں اب مجھے نہیں پتا کہ کس کو مطلب کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم کوشش یہ کریں گے، کیونکہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں 1400 سال پہلے کی، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہیں سے ہم کو ڈرا کرنا چاہیے۔ پرابلم یہاں ہے کہ ویسے انسان اب ایگزسٹ نہیں کر رہے ہیں، صحیح کریں، وہ روحیں اب ایگزسٹ نہیں کرتی۔ بالکل صحیح۔ مطلب آپ سوچئے، ہمارے عمل ویسے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو میں بہت جنیرک سوال کروں گا، اور اس سوال کو اس کے بعد ہم بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد فاطمہ آپ سے آغاز کریں گے، لیکن یہ سن لیجئے گا سوال، اندر کی جب تحریک ہوتی ہے، جب اندر سے انسان جاگتا ہے تو بہت سارے کویسچنز ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب ہم غریبوں کو دیکھتے ہیں، اب سوال کو غور سے سنیے گا، اس کے بعد آپ چاروں حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس میں انوالو ہو جائیے گا، بریک کے فوراً بعد ہم اس پہ بات کریں گے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں استحصال ہے، یعنی ڈسپیرٹی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر غریب کوئی جرم کرتا ہے تو اسے آپ اخلاقیات سمجھانے لگ جاتے ہیں، امیر کوئی جرم کرتا ہے تو وہ جرم کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، غریب کو آپ اقدار سمجھاتے ہیں، غریب کو آپ یہ بتاتے ہیں، اور امیر اقداروں کو پامال کرتا ہے۔
کسی کی موٹر سائیکل خراب ہو جائے اور اس کو ٹھیک کر رہا ہو تو پولیس آ کے اٹھا کے اس کو سائیڈ میں کر دیتی ہے، اور آپ اپنی لمبی لمبی گاڑیاں وہاں پارک کر کے چلے جاتے ہیں اور کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو آ کے چھیڑ سکے. کیوں ہوتا ہے یہ؟ آج کے دور کے حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد. ونس اگین جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. جو سوال ہے بڑا سمپل ہے، ایسا کیوں ہے کہ غریب کے لیے قانون اور ہے، مسائل اور ہیں، اکنامکس اور ہے، اسکولز اور ہیں، چیزیں اور ہیں، اپرچونیٹیز اور ہیں، اور امیر کے لیے بالکل اور ہیں. ہمارے ہی ملک میں، اسلامی ملک میں، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ غریب امیر سب برابر ہونے چاہیے، ہے نہیں. اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ ہے تو وہ شدید غلطی میں ہے، نہیں ہونے چاہیے. وہاں پر یہ سب کیوں ہے؟ آپ سے شروع کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے یہ، اور بہت ہی اچھا سوال ہے، اور معاشرے میں اس چیز کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکام ہیں قرآن پاک میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان کو فالو اپ کر کے اپنے زندگی کو بہتر بنا سکیں. کیونکہ کوئی بھی معاشرہ جب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کا جو معاشی جو معاملات ہیں، معاشی جو نظام ہے وہ اسٹرانگ نہ ہو. ایسے ہی ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ حشر کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا مال جو ہے وہ مالداروں میں ہی گردش کرتا رہے. آیت کا میں مفہوم پیش کروں گی، اور پھر دوسری آیت مبارکہ کا مفہوم میں پیش کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو تمہارا مال ہے، جو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، نعمتیں، مال بھی ایک نعمت ہے نا، رزق ایک نعمت ہے، تو وہ جو دیا جاتا ہے اس میں جو نادار ہیں، جو مفلس ہیں، ان کا حق ہے. اب اس کی میں ایک تھوڑی سی ایک ڈیفینیشن پیش کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ بات آ رہی ہے نا کہ بھئی یہاں پہ امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ایک لفظ ہے ساحر بھائی، احساس ذمہ داری. احساس ذمہ داری، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سب سے قیمتی شخص وہ ہے کہ جس کے اندر احساس ذمہ داری ہو. ٹھیک ہے، ہر انسان اگر اپنی احساس ذمہ داری کو سمجھتا ہے تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. ہمارے دو چہرے ہیں. جب تک انسان ایک انسان اگر اپنے اندر جھانکے، جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہم عشرہ رحمت میں داخل ہو چکے ہیں، تو ایک انسان اگر قرآن پاک کی تعلیمات کو دیکھے، جو قرآن پاک کی میں نے آیت مبارکہ کا آپ کو ترجمہ بتایا، اس میں یہ کہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مال جو ہے وہ مالداروں ہی میں گردش کرتا رہے. تو آپ دیکھیں گے ہمارے جو معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ٹیکس کا جو نظام ہے، جو سودی نظام ہے، اور جو سرمایہ داران ہیں، انہوں نے اس کو اپنا حق سمجھ لیا ہے، اور حق سمجھ کے جو غریب جو ہے وہ پس رہا ہے. وہ غریب اس طرح سے پس رہا ہے کہ جو اس کی سورس آف انکم ہے اس میں اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ مستحکم نہیں ہے. یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں چونکہ وجہ جاننا چاہ رہا تھا، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. میں شہر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی جیسے فاطمہ نے کہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ غریب کا گزارا نہیں ہوتا. ایک عام اندازے کے مطابق ریسرچ کہتی ہے کہ 6 لوگوں کے جو گھر ہے، 6 لوگوں کا جو گھر ہے، اس کو گزارے کے لیے 1.5 لاکھ روپے کی تنخواہ چاہیے. 1.5 لاکھ روپے کی آمدنی ہو تو وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. تو 1.5 لاکھ تو ہمارا غریب بنا ہی نہیں سکتا. تو کیا ہم معاشرے کے اندر غلط چیز کو فروغ نہیں دے رہے کہ وہ پھر مجبور ہو کے غلط کام کرے گا؟ Am I right or wrong? اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم عجل لولیک الفرج. سب سے پہلے تو لائق تحسین ہے آپ لوگ جو ایک سے ایک عنوان لے کر آتے ہیں، اور واقعی یہ وہ عناوین ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہیے. یہ معاشرے کی ضروریات ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے بھی بنایا، اسپیشلی ہم انسان کی بات کریں تو انسان قانون کے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ اب
ہم نے کیا کر دیا, قانون کو جو ہے بدل دیا, اس کی ہم نے شکل بدل دی. ایک ہم نے کہہ دیا کہیں پہ بھی کسی بھی مذہب کا قانون ہو وہ مذہبی قانون ہے, ایک ہم نے اپنا سوسائٹی کا معاشرتی قانون بنایا ہوا ہے. ہم الجھ یہاں پر گئے. یہ تو خیر بات کے مسائل ہیں کہ انسان اس وقت کہاں پر کھڑا ہوا ہے, لیکن جب وہ یہاں تک کہ ہم جب کبھی کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے اور کوئی جیسے بات ہو رہی ہے امیر تھوڑا سا امیر ہوتا چلا جا رہا ہے, جب وہ کسی کا حق غصب کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں یہاں تو جنگل کا قانون ہے. اس کا مطلب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جنگل میں بھی قانون ہے, یعنی قانون کے بغیر نہیں رہا جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اب آپ نے قانون بنا دیا اپنے ملک کا, اس قانون پہ جب آپ خود ہی عمل نہیں کریں گے تو آپ کا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ البتہ ہم باتیں بہت بڑی کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ محدود وسائل میں کیسے انسان زندگی گزارے. پہلی بات تو یہ کہ غریب کس کو کہتے ہیں, پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے. غریب ہم کیا کس کو رہے؟ جبکہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الغنی الاکبر الیاس اما فی اید الناس. سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے اسے نہ دیکھا جائے. ہم غربت اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, اس کے پاس ہے. ہم اس فکر سے تھوڑا سا باہر آ جائیں. ابھی عید قریب ہوگی, کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے بازاروں میں ٹھیک ٹھاک شور ہوگا, کیونکہ بازار جانے کے بعد یہ لگتا ہے کہ اس ملک میں غریبی ہے, غربت ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں دوسری جگہوں پر جو شور و غل ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ میڈیا نے, سوشل میڈیا نے بڑا اس میں کردار ادا کیا کسی غریب کو غریب بنانے میں. مثال کے طور پر آج کل کی ہماری جو شادیاں ہیں, اللہ معاف کرے, کسی طرح بھی کوئی مذہبی شادی نہیں ہے, مذہب تو خیر دور کی بات, لیکن ایک اسلام ملک کے اندر, اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے, اسلامی قوانین کو سمجھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں ایسا ہو رہا ہے تو لوگ کیا سوچیں گے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا, پتہ نہیں کون کون سے ایونٹ اب تو آتے چلے گئے, لوگ کیا سوچیں گے. لوگوں کے سوچنے کی ہمیں پریشانی ہوتی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ جس نے لوگوں کو بنایا وہ کیا سوچے گا, جس نے مجھے اور آپ کو بنایا وہ کیا سوچے گا. جب یہ چیزیں ہمارے اندر آنا شروع ہو جائیں گی اور قناعت آنا شروع ہو جائے گی تو ہم 20-25 ہزار میں بھی گزارا کریں گے. بہت مشکل ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے, بالکل نہیں کہہ رہا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قناعت ہمیشہ غریب ہی کیوں کرے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں, قطعا نہیں کہہ رہا ہوں. میں ویسے آپ نہیں کہہ رہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں. غریب سوچتا ہے کہ دیکھیں سارے قانون میرے لیے ہیں, میں بجلی کا بل نہ دوں تو میری آپ لائٹ کاٹ دو. صحیح. اور دوسرے لوگ بجلیاں چراتے ہیں, وہ ان کا بل ہی نہیں آتا. میں انکم ٹیکس نہ دوں تو میرا نام آپ اخباروں میں ڈالتے ہیں. اور آپ نے کھربوں روپے کی جائیداد بنانے کے بعد لاکھ روپے کا ٹیکس جمع کرایا ہے, وہ کس صورت میں گیا؟ میرا بچہ اگر پکڑا جائے تو میں اس کی لاش وہاں سے لے کے آتا ہوں. آپ کا بچہ پکڑا جائے تو سارے دنیا کے لوئرز اس کو چھڑانے کے اندر لگ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. میرے پاس ایک مکان ہے جو میں نے بینک سے قرضہ لے کے میں اس کو بنوا رہا ہوں, میری قسط چلی جائے تو میرا مکان کرکی پہ چلا جاتا ہے. اور آپ کا مکان ہے, کسی کے باپ کی زمین پہ قبضہ کر کے آپ نے اتنا بڑا محل کھڑا کر لیا اور سب کے سب لوگوں نے آپ کے فیصلوں پہ مہر لگا دی کہ اب یہ محل آپ ہی کا ہے. تو دیکھیے غریب سوچنے پہ تو مجبور ہے نا کہ اس سارے جو ہم سب بیٹھ کے بھی سارا لیکچر غریب کو دے رہے ہیں, بولے یار تم یہ کر لو, تم یہ کر لو. بھائی اسٹیٹ بھی تو کچھ کرے گی. واٹ از اسٹیٹ ڈوئنگ؟ یہ ذمہ داری کیا؟ دیکھیے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو کیا یہ سوال اسٹیٹ کا نہیں ہے؟ اسٹیٹ پہ نہیں آتا. روز محشر جب حکمران سامنے ہوں گے, دیکھیے وہاں تو رب سب کا ہے, بالکل رب نے کہا ان سے سوال نہیں کرنا. تو ابھی آپ نے کہا تو یہ بات ہم اسٹیٹ کو سمجھا کیوں نہیں سکتے؟ بات یہیں سے شروع ہوئی تھی. الفاظ میرے آپ کے الفاظ سے تھوڑے سے مختلف تھے کہ ہم نے قانون پہ عمل نہیں کیا. آپ جو اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, عمل کون کرواتا ہے؟ حاکم کرواتا ہے, حکمران کرواتا ہے. یہاں تک کہ نہج البلاغہ میں ہی ملتا ہے کہ تمہارے جو مالدار ہیں یعنی دولت مندوں کے مال میں اللہ نے فقراء کا رزق رکھا ہے. جملے دیکھیں مولا علی علیہ السلام کے کلمات اختصار 328 نمبر, اس کو پڑھیے گا. اور بلکہ میں تو آپ سب سے کہوں گا کہ نہج البلاغہ ضرور پڑھیے, بڑی قیمتی باتیں اس میں اور زندگی کا حصہ بنائیے. فرماتے ہیں کہ تمہارے دولت مندوں کے مال میں فقراء کا رزق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن فقراء جو ہیں وہ دبے ہوئے پسے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ دولت مند پورا مال سمیٹ لیتے ہیں اور ان سے اس کا مواخذہ ہوگا. بات یہی ہے, کل ملا کے بات یہی ہے کہ دولت مند جب ساری چیزیں لے جاتے ہیں تو پھر فقراء جو ہیں وہ نادار ہو جاتے ہیں. اور ہمارے اوپر پریشر, ہمارے ایک نفسیاتی مسئلے بھی ہیں کہ فلاں ہیں. یہاں تک کہ ہم ایک عام لڑکا جب باہر نکلتا ہے روڈ پر, اگر کسی قانون کے محافظ نے اسے روک لیا تو سب سے پہلے کہے گا بیلٹ نمبر کیا ہے اور میں فلاں سے بات کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ماحول ایسا بنایا ہوا, ہم نے قانون پہ عمل ہونے ہی نہیں دیا. جو کسی جگہ پر ہیں وہ ایک فون کر دیتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. اس کے لیے سب کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. نور بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. نور بھائی بات وہیں آ جاتی ہے جو شہرہ بھائی نے بھی کی, فاطمہ صاحبہ نے بھی کی, ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں 2-3 مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں.
ایک تو انٹرنیشنل پریشر بھی ہمارے ملک میں ڈیولپ کیا جاتا ہے. آپ کی جو معاشیات اور جو معاشرت ہے اس پر جب لوگوں کا حکم نافذ کیا جائے, آپ کے ملک میں پیٹرول ہو اور آپ کو نکالنے کی اجازت نہ ہو, اور اگر اجازت ہے بھی تو آپ کو رکھنے کی اجازت نہ ہو. جس ملک میں سونا بہت ہو اور وہاں سر ایک ریکویسٹ کروں, جہاں آپ یہ بات کر رہے ہیں وہاں یہ بھی کہہ دیجئے کیوں اجازت نہیں ہے. ہاں میں بتاتا ہوں. وجہ اس کی کہ آپ نہیں وجہ نہیں بتائی, بس کیوں کہہ کے میں آگے کیوں چلے بتا جائیں. رہا ہوں. نہیں کیوں کہہ کے آگے چلے. IMF آپ جب اس سے قرضہ لے رہے وہ بہت ساری باتیں, پھر یہ آپ سر میں ایک بات ہے نا, کوئی آپ کے گھر پہ آ کے آپ کو قرضہ نہیں دے رہا, کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا آپ امریکہ کا ویزا لے لیں, کوئی نہیں کہہ رہا آپ سے. خرابی جو ہے نا باس دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیے ایک استحصالی, نہیں آپ کو بتا دوں, دیکھیے استحصالی, اگر آپ دیکھیے میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. سنیں سر سنیں, ایک منٹ. میں نے تمام اوور آل جو استحصالی نظام ہے میں نے اس کو بہت طریقے سے اور طبیعت سے پڑھا ہے اس کو, کہ کس طرح 47 کے بعد اس ریجن کو, جس کو انشاءاللہ نبی اسلام کی حدیث کے مطابق ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں حکمرانی کرے گا, ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کا سکہ پوری دنیا میں چلے گا. ایسا نہیں, یہ جتنا دبانے والے یہ زرخیز غلام ہیں, جتنا بھی دبانا چاہیں, ذلیل کرنا چاہیں اس قوم کو, انشاءاللہ یہ وقت آئے گا. اور نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا, پھر صاحب آپ کو جواب دوں گا کہ وقت آئے گا, تھوڑے سا آپ کو محنت و لگن کرنا ہوگی, انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ زمانہ آپ کا ہوگا. اب آئیے آپ کے سوال کی جواب کی طرف چلے. میں اب اسلام کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں, پھر اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں. اسلام کے حوالے دیکھیں, ایک جو پراپر سسٹم زکوٰۃ کا دیا نا, یہاں بھی بہت بڑا غبن ہو رہا ہے. وہ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام میں زکوٰۃ کا کانسیپٹ ڈیلیور کیا, قرآن نے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. مثال کے طور پہ میری زکوٰۃ بنتی ہے 1 لاکھ روپے, ڈاکٹر صاحب کی بنتی ہے 5 لاکھ, مثال دے رہا ہوں, آپ کی بنتی ہے 5 لاکھ روپے, ان کی بنتی ہے 5 لاکھ, ان کی بنتی ہے 5 لاکھ. ہم اٹھا کے یا تو کسی NGOs کو دیتے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, یا پھر ٹکڑوں میں دیتے ہیں کہ 5,000 روپے اس کو دے دیے, 10,000 روپے اس کو دے دیے, 10,000 روپے اس کو دے دیے. اگر ایک مرتبہ ہم ریسرچ کر کے معاشرے میں ایسے افراد کو کہ جو ضرورت مند ہیں ان کو کوئی کاروبار کرا دیں, ہم مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو خود شکار کرنا شروع کر دے گا. ہم اس کو ایک مرتبہ پراپر طریقے سے کاروبار کرا دیں, مجھے امید ہے کہ چند سالوں کے بعد وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا. ایک تو سولوشن یہ بھی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ رکھنا چاہیے, قرآن میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہارے رزق کا بینک اکاؤنٹ آسمانوں میں, اور جتنا سائر بھائی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے. مثال کے طور پہ یہاں نیت کا بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے. میں اپنے مسلمان بھائیوں بالخصوص پاکستانی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں, جہاں ظلم ہو رہا ہے, جہاں دبایا جا رہا ہے, جہاں غریب کو غریب تر بنایا جا رہا ہے, مگر میں ایک پازیٹیو بات بھی کرتا ہوں تاکہ ہمارے یہاں مایوسی بہت زیادہ ہے نا نظام کی وجہ سے. اوور آل آپ کے رزق اکاؤنٹ میں فار ایگزامپل اللہ نے 1,000 روپے آج آپ کو دینے, آپ کی نیت پازیٹیو ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ, اکارڈنگ ٹو قرآن, آپ پازیٹیو ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس 1,000 میں 1,000 کی برکتیں بھی رکھے گا, 1,000 کی رحمتیں بھی رکھے گا, 1,000 کی آپ کو الفت بھی رکھے گا, اور 1,000 بیماری پریشانی سے بھی بچائے گا. مثال دیتا ہوں, آپ نے ایزی لوڈ ڈلوایا 1,000 روپے کا, 1,000 کے MBs بھی آ گئے, 1,000 کے آپ کو میسیجز بھی آ گئے, 1,000 آپ کو منٹ بھی فری مل گئے, اور 1,000 کا بیلنس بھی موجود ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی نیت پازیٹیو ہوگی, آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر لوگوں کو اپنی ذات سے نفع دینے والے ہوں گے, اللہ آسمان سے فرشتے بھیج کر مدد کرے گا. مثال دیتا ہوں سر بھی میں نے یہ دیکھا ہے, میں یہ موبائل خریدنا چاہتا ہوں اور آپ بیچنے والے ہیں, ہم دونوں, مگر آپ کے میرے پاس پیسہ موجود ہے اور آپ بیچنے والے ہیں, مگر سودا نہیں ہو پا رہا. ہم نے دیکھا ہے زمینوں کے اندر, گاڑیوں کے اندر, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پیسہ نہیں ہوتا اور لین دین ہو جاتی ہے. تو رحمت برکت کچھ اور چیز ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ مجھے ایک بات سمجھاتے تھے کہ بیٹے جب بھی اللہ سے دعا کرنا نا تو پیسہ نہیں مانگنا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے برکت اور رحمت مانگنا. میں نے ایسا دیکھا ہے ساحر بھائی, ایسے باخدا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میں حیران ہو جاتا ہوں کہ 30,000 روپے تنخواہ ہے, جیسا آپ کہہ رہے ہیں 4 یا 6 بچے, پتہ نہیں کس طرح, یقین مانے ساحر بھائی یقین مانے, میں حیران ہوتا ہوں.
مجھے حیران کی اس لیے ہوتی ہے، وہ میں ان سے پوچھتا ہوں کیسے گزارے، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے یار، کرم نواز سر بھائی میں کلمہ پڑھتا ہوں روزے کی حالت میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شہریار بھائی ڈاکٹر صاحب میرے پاس ایسے مریض بھی آتے ہیں، میں خانقاہ کے اندر کہہ رہا ہوں، جو مجھ سے کہتے ہیں 30 لاکھ روپے میں کماتا ہوں پورا نہیں ہو پاتا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. ایک وہ جو 30 لاکھ کما رہا ہے اس کو پورا نہیں ہو رہا، ایک وہ جو 30,000 میں سجدہ کر کے نہیں اٹھ رہا کہ پروردگار تیرا شکر کہ تو عزت بچا رہا. آپ نا دونوں کا کھانا دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیوں. دیکھیے یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ ایک 30,000 میں گزارا کر رہا ہے، 31 لاکھ میں گزارا نہیں ہو رہا. بٹ یہ ہمارے میجر پرابلمز نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. ہمارا میجر پرابلم یہ ہے کہ گزارا ہوتا ہی نہیں ہے. ہم فیکٹ سے پردہ پوشی نہیں کر سکتے. نور بھائی اب آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. جینوئنلی بتا رہا ہوں، دیر آر پیپل جو افطار کے لیے بمشکل کھجور خرید پاتے ہیں. ایسے ہی بھی بمشکل. پورے سال میں گوشت نصیب نہیں ہوتا. نہیں ایسا ہی ہے. میرے پاس ایک ریڈیو پہ کال آئی تھی، 58 ایئرز اولڈ. انہوں نے مجھ سے کہا میں نے زندگی میں پائے نہیں چکھے ہیں خرید کے. 58 سال میں 58 سال میں ظلم ہے. آئی ایم ناٹ. ایک میرے پاس اور کال آئی تھی جس میں مجھے کہا تھا کہ انڈا مہنگا ہو گیا، 30 روپے کا ہے، میں اپنی بیٹی کو نہیں کھلا سکتی. ساحر بھائی ایک سیکنڈ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں جواب دوں گا اس کا. نہیں بالکل آپ دیکھیں ہر بات سچی ہے. ہم یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں نا، نہیں ہم یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ ہم میں سے کوئی سیاسی پارٹی میں نہیں جائے گا. اس کا ریزن میں آپ کو بتا دوں، اور ہمارا مقدر بھی یہی ہے. آپ کو اچھا لگے برا لگے کسی کو، ہم یہیں بیٹھ کے یہیں باتیں کر کے مر جائیں گے، کیونکہ ہم جیسے لوگ سیاست کے لیے ناکارہ ہیں. سچ کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ہم نہیں جا سکتے سیاست میں. آپ کیا کریں گے سیاست، آپ کیا کریں گے سیاست، کیا کریں گے آپ، کیا کرو گے آپ؟ تو اندر سے کسی کا دکھ دیکھ کر رونے والے لوگ ہو. ایسا ہی ہے. یہ کیمرہ جب بند ہو جائے گا تو اب تب بھی آپ ہی رہیں گے. ایسا ہی. آپ تبدیل نہیں ہو جائیں گے. شہرار بھائی وہی رہیں گے، یہ وہی رہیں گے، وہ وہی رہیں گی، ریحان بھائی وہی رہیں گے. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ ممنوع قرار دیتے ہیں کیمرے کے آگے، کیمرے کے پیچھے آپ وہی کرتے ہیں. بریک لیجیے. جی ونس اگین ویلکم بیک. اور آج کا جو انداز بیاں ہے اس کے لیے ہم سرٹنلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. ریزن از 3 بہترین مقرر ہمارے پاس ہیں، اور آج جو ٹاپک ہے یہ تمام ٹاپکس بھی ان سے ریلیٹ کرتے ہیں. غریب غریب تر کیوں ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر کیوں ہوتا جا رہا ہے. وداؤٹ اینی فردر اڈو لیٹس اسٹارٹ دس. ہمارے چاروں ججز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آج کی ہماری پہلی مقررہ نہیں جس قوم کو پرواہ نشے من، یہ ان کا ٹاپک ہے. تشریف لاتی ہیں سیدہ ثانیہ شاہ. تشریف لائیے. ثانیہ شاہ جس موضوع پہ بات کریں گی، موضوع میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، نہیں جس قوم کو پرواہ نشے من. آئیے جی. السلام علیکم ثانیہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی. آپ کا تعلق؟ جامعہ کراچی سے. جامعہ کراچی سے. کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں کیمسٹری میں BS کر رہی ہوں. ماشاء اللہ، ویری ویل ڈن. اور آگے کیا پلاننگ ہے؟ ابھی آگے میں اٹامک کیمسٹری جوائن کروں گی. ویری نائس. سو 3 منٹ آپ کے پاس ہوں گے. 2.5 منٹ پہ آپ کو پہلا بزر سنائی دے گا. اس کے بعد آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہوں گے اپنی تقریر کو ختم کرنے کے لیے. اینی کویسچنس؟ نو. آلرائٹ، شروع کیجئے. اجازت. کسی شجر کی ٹہنی پہ تنہا بیٹھے ایک بلبل کی مانند جو گھر بار کا راستہ بھول چکا ہے. رات کا اندھیرا 400 پھیلا ہوا ہے، پھر بھی کسی جگنو کی تلاش کے بجائے ہم پہاڑ کی مانند کسی گلہری کو نیچ ثابت کرنے میں، ہم ملت کی زنجیروں کو توڑ کر رنگ و نسل کی جنگوں میں مصروف ہو کر ایک دوسرے کو نوری اور ناری ہونے کا فتویٰ دینے میں مصروف ہیں کہ ہم وہ امت مسلمہ ہیں جو ذوق یقین پیدا ہونے کے باوجود بھی غلامی کی زنجیریں توڑنے پر رضامند نہیں ہیں. اس امت محمدی میں محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے والوں کو ڈھونڈنا مشکل ہے. ان صفائی کو نصف ایمان ماننے والوں کے شہروں میں موجود گندگی کے ڈھیروں میں صفائی ڈھونڈنا مشکل ہے. اس عظمت رفتہ رکھنے والی قوم میں پرواہ نشیمن
ڈھونڈنا مشکل ہے. پابگل سب ہے رہائی کی کرے تدبیر کون؟ دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون؟ نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر کون؟ خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر کون؟ شکریہ. بہت بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. فاطمہ آپ سے شروع کرتے ہیں، کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ انداز بیاں اچھا ہے اور ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بس یہی کہوں گی میں. شہریار بھائی؟ سب سے پہلے تو اعتماد ان کا بہت اچھا ہے، اور جس اعتماد کے ساتھ گفتگو کی بہت اچھا، لیکن الفاظ کا تلفظ کا تھوڑا سا جو ہے وہ مسئلہ آ رہا تھا، اور اچھا نہیں ہے کہ میں دہراؤں، لیکن بہرحال تلفظ کا مسئلہ تھا. اس کے علاوہ تسلسل بہت اچھا تھا، لیکن اوورآل اس سے بہتر ہو سکتا تھا. سر؟ اس بچی کا انداز بیاں بہت اچھا تھا، بلکہ کمال کا تھا ماشاءاللہ، اور اعتماد بہت اچھا تھا، اور بس مواد تھوڑا اور اس میں اگر یہ بچی اور یہ موضوع کے مطابق کرتی تو اور شاندار ہوتا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب؟ بہت سادہ سی بات ہے کہ جو اعتماد اور جو جملوں کا منطقی استدلالی انداز اور اس میں ربط وہ نظر آتا ہے، اور پھر خود اعتمادی اور عمر کے ساتھ ساتھ جب انشاءاللہ جس طریقے سے پڑھ رہی ہیں اور محنت کر رہی ہیں، یہ یقین ہے کہ ہماری اس بچی کو بہت آگے تک جانا چاہیے، اور ان کی زبان پاکستان اور دین کے لیے استعمال ہو تو ملت اسلامیہ کی خدمت ہو. انشاءاللہ. ثانیہ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. یہ تھی سیدہ ثانیہ شاہ، نہیں جس قوم کو پرواہ نشمن، یہ ان کا موضوع تھا. اب تشریف لاتی ہیں فریال. فریال کا موضوع ہے اگر تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. فریال کا جو موضوع ہے وہ بڑا کمال ہے، بیکاز جینوئنلی آئی تھنک. آئیے فریال، آ جائیے. فریال تشریف لائیں گی. ان کا موضوع ہے اگر تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فریال. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی. آپ کا تعلق؟ جامعہ کراچی سے. جامعہ کراچی سے. اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ شعبہ زراعت سے تعلق ہے میرا. شعبہ زراعت سے؟ یس، اسپیشلائزیشن ان پلانٹ پروٹیکشن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایگریکلچر. اوکے. سو آگے پلاننگ کیا ہے؟ ماسٹرز؟ جی، آئی ایم پرسوئنگ مائی ایم فل ان پلانٹ پروٹیکشن ایز ویل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تیار ہیں آپ؟ الحمدللہ. 3 منٹ 2.5 منٹ پہ پہلا بزر شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فریال ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی حقیقت پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں کہ جس کے بارے میں ہمیں بارہا بتایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی کبھی آئے گا. عزیزان گرامی، فرعون جیسی کئی شخصیات پائی جاتی ہیں، تاریخ میں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر عصر حاضر کی بات کریں تو عصر حاضر میں فرعون کی ایک نئی بستی سجی ہے. مختلف قسم کے فرعون ملیں گے آپ کو. عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں جو دولت، شہرت، اثر و رسوخ کے نشے میں چور ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کے تعلقات کو، انسان کی شخصیت کو، عورت کی شخصیت کو اپنے قدموں تلے کچل دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انصاف کو خریدتے ہیں اور ظلم کو پروان چڑھاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی انگلیوں کی پوریں غلطی سے جسم کو چھو جاتی ہیں اور نجاست کے داغ چھوڑ جاتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نکاح جیسے رشتے کا مذاق بناتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے باپ کی عزت کا مان نہیں رکھتے. عزیزان گرامی، تاریخ خود کو دہراتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی کبھی آئے گا. عزیزان گرامی، اگر میں موسیٰ کی بات کروں تو موسیٰ صرف کوئی تاریخ کی شخصیت نہیں، بلکہ موسیٰ ہر وہ شخص ہے، ہر اس شخص کی علامت ہے جس کے اندر صحیح اور غلط، حرام اور حلال، حق اور باطل کی تاریخ موجود ہے، جس کو پتہ ہے کہ حرام اور حلال کیا ہے. عزیزان گرامی، موسیٰ وہ ہے جو ڈرے نہیں بلکہ اپنے نفس کی آواز سنے، اپنے ضمیر کی آواز سنے اور فیصلہ کرے. موسیٰ وہ باپ ہے جو اپنی بیٹی کا سہارا بنے. وہ ماں جو اپنے بیٹے کو انسان بنائے، وہ موسیٰ ہے. وہ بھائی جو اپنی بہن کے لیے سایہ بنے، وہ موسیٰ ہے. عزیزان گرامی، وہ بیٹی جو اپنے باپ کی عزت کا مان رکھے، وہ موسیٰ ہے. معذرت کے ساتھ، لیکن اونچی پگڑی، لمبی داڑھی اور کندھوں پر امامے سے کوئی موسیٰ نہیں بن جاتا، بلکہ آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا انداز، آپ کی شخصیت
آپ کا نفس, آپ کا ضمیر آپ کو موسیٰ بناتا ہے. خود سے پوچھئے کیا آپ موسیٰ ہیں؟ کیا آپ کے اندر موسیٰ جیسی علامتیں موجود ہیں؟ عزیزان گرامی, کہا جاتا ہے کہ چاہے نام کتنا عظیم ہو پر اگر نیت میں فتنہ ہے تو ہر عمل فتنہ ہو جاتا ہے. علامہ اقبال کا بہت پیارا شعر ہے, کہتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ, شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اختتام صرف ان الفاظوں سے کہ گر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی کبھی آئے گا, اور مجھے انتظار ہے اس دور کے موسیٰ کا, یعنی ہماری آخری حجت امام مہدی علیہ السلام کا, کہ وہ آئیں اور خود کو موسیٰ بنا کر اس قوم میں دکھائیں. شکریہ. شہریار صاحب, ان کا موضوع بہت اچھا تھا, بہت بہترین موضوع, اور انہوں نے موضوع کو بہت اچھا نبھایا, بہت بہترین طریقے سے نبھایا. لیکن شروع جو انہوں نے کیا وہ بہت اچھا تقریری انداز تھا, لیکن بیچ میں تھوڑا سا اس انداز سے ہٹی جو تقریر کا ایک ہوتا ہے, اور آخر میں پھر دوبارہ اس انداز میں آ گئیں, اور اچھا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی اعلیٰ جو ہے یہ ٹاپک, اور کانفیڈنس اور آئی کانٹیکٹ جو ایک عوام الناس کو جو ہم تقریر کرتے ہیں وہ بہت ہی باکمال تھا. ماشاءاللہ بہت اچھا, زبردست. جی آپ موضوع سے اور اس ڈیپلی جاؤ گی, مختلف شعبہ جات. صرف جب بھی آپ تقریر کرو گی تو اس میں جتنی بھی معاشرے کے زاویے ہیں ان سب پر بات کرو گی تو آپ کی گفتگو کمال پر ہوگی. سر میرا جو مشاہدہ ہے اس بچی کے لیے کہ ایک مقرر یا مقررہ میں جو بنیادی صلاحیتیں ہونی چاہیے وہ اس میں نظر آ رہی ہیں بچی میں ماشاءاللہ. اور جہاں تک مواد کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ فرق تو رہتا ہے, ہر ایک اپنے مزاج کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے, تو اچھا بولیے, بہت اچھا ہے. لیکن بیٹا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے, خاص طور پر تلفظات میں. آپ جب گفتگو کر رہی تھی تو آواز اور آواز میں فرق ہے. پھر اسی طریقے سے یاد رکھیے جو مذہبی علامتیں ہوتی ہیں نا, ہم ان کو استعارے میں بھی اور کنائے میں بھی اس طرح سے استعمال نہیں کرتے. داڑھی, امامہ, دستار, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ منفی اثر پیدا کرتی ہیں معاشرے میں بھی, سننے والے پر بھی. اور پھر اقبال کو اقبال کہا جاتا ہے, اقبال نہیں کہا جاتا. اقبال تو یہ ہوتا ہے ایک بال کو اقبال, اور اقبال ہے. تو بس اس کی توجہ دیں. لیکن آپ ماشاءاللہ بہترین ہیں, یو آر ایکسلنٹ, بہت اچھے. سب سے اچھی بات وہ جو ایک میں برسوں سے یہ اب شوز ہوسٹ کرتا ہوں, ایک خاص انداز ہوتا ہے, آپ نے اس انداز سے ہٹ کے کیا ہے. اور میں کہیں اپنے کالج کے دور میں چلا گیا تھا جب ہم ڈیکلیمیشنز کیا کرتے تھے, تو بعد میں پھر جو انداز اب جو ہے اب وہی رہ گیا ہے, لیکن اور وہ صحیح بھی ہوگا, شاید بالکل صحیح ہوگا, لیکن مجھے آپ نے اس دور میں بھیج دیا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور جی اب باری ہے ہمارے تیسرے مقرر کی. انعام الاحد ان کا نام ہے. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو, یہ ٹاپک ہے ان کا, اس پہ بولیں گے. تشریف لاتے ہیں انعام الاحد. آئیے انعام, تشریف لے آئیے. اگین دوبارہ ٹاپک بتا دوں, ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو, اس پہ بات کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں انعام الاحد. السلام علیکم انعام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا تعلق جامعہ کراچی سے ہے اور BS ان پبلک ہیلتھ. پبلک ہیلتھ, سر پلیز کچھ کیجیے گا. انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. I'm so glad. All three of them. It was just beautiful to see کہ نا یہ تمام لوگوں نے جو شعبہ جات لیے ہیں وہ بڑے مختلف ہیں اور بہت اچھے ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس ادارے میں چیف اسٹوڈنٹ ایڈوائزر بھی رہا اور فیکلٹی ہیڈ بھی رہا. تو جامعہ کراچی کے نوجوانوں کو دیکھ کر خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو یہ حیرت انگیز بات کیسے ہے کہ آپ بھی نوجوان, یہ بھی نوجوان, تو کیسے؟ حضرت یہاں تو کالا کولا کا کمال ہے, یہاں نیچرل ہے. انعام آپ تیار ہیں؟ لیکن ایک بات میں بریک میں ان کے لیے کہوں. اچھا تیار ہیں آپ؟ جی. 3 منٹ آپ کے پاس, 2.5 منٹ پہ آپ کو بزر سنائی دے گا. پلیز شروع کیجیے. تاریخ ہندوستان پہ نظر ڈالیے کہ یہ کوئی داستان نہیں صدر عالی وقار, یہ وجود کی رانائی کا وہ زندہ معجزہ ہے جس میں آج ہم 22 کروڑ کی عوام آزادی کا سانس لے رہی ہے. یہ وہی خطۂ ارض ہے جہاں آج سے 78 برس قبل ایک قوم بیدار ہوئی. یہ وہی سرزمین ہے کہ جس کے مظلوم و مجبور شخص کی آوازیں صدق و صفا پر لبیک کہتے ہوئے ایک پرچم کے سائے تلے جمع ہوئے.
یہ وہی شارائیں ہیں جس کے ولولوں سے پھوٹنے والے دھارے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے موزن سیلاب بن گئے۔ صدر اعلی وقار، یہ وہی قوم ہے جس نے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ سفر ہستی کا آغاز کیا تو آزادی انقلاب برپا کرنے والے مسلمانان ہند جب آزادی سے ہمکنار ہوئے تو تاریخ کو یہ تسلیم کرنا پڑا، خون دل دے کر رخے برگے گلاب نکھارنے کی قسم کیسے نبھائی جاتی ہے کہ تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں ہم، عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں، توپ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بیابان ہو یا صحرا، ہم نے ہر جگہ اذان عشق دی ہے صدر اعلی وقار۔ ہم نے اس ملک کو کسیان فلک پر امت بیضا کی آرزوؤں کا گہوارہ بنایا، ہمارے جوان ہیبت حیدری سینے میں اٹھائے، ہمارے بزرگ جذبہ فاروقی سے سرشار، ہماری مائیں بہنیں جناب سکینہ کی پیروکار بن کر مریم مختار بنی، ہم نے میجر عزیز بھٹی بن کر BRB کو دشمن کے ارادوں کی بھٹی بنایا، اور بات جب سارے عالم پہ چھا جانے کی ہو تو ہم MM عالم بن کر سارے عالم پہ چھائے۔ اور جب بھی ناپاک عزم رکھنے والا دشمن ہماری پاک سرزمین کو تاریخ کی راہوں میں ڈھالنے آیا تو ہم حسن صدیقی بن کر امید کا سورج بن گئے۔ بات جب بیابانوں صحراؤں کلیساؤں کو سر کرنے کی ہو تو قائد اعظم کا تصور تصویر بن جاتا ہے، اقبال کا خواب تعبیر بن جاتا ہے، سر سید کی تدبیر بن جاتی ہے، اور تاریخ اسلام کی سب سے بڑی ہجرت وجود میں آتی ہے کہ سندھی بلوچی سرحدی پٹھان چل پڑے، ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے، پہلی سحر جو دیکھی کیا شکر باخدا، قدموں پہ اپنے گر گئے سجدہ کیا ادا، زخموں پہ زخم کھا کے سینچا ہے یہ چمن، لو ہو گیا سویرا لو مل گیا وطن۔ بہت شکریہ۔ ویری نائس، ویری نائس سر۔ جی سب سے پہلے تو اچھا آپ کا انداز گفتگو بہت اچھا ہے، باڈی لینگویج اچھی تھی، لیکن چہرے کے تاثرات ویسے نہیں تھے جیسا آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ برس بیماری ہوتی ہے، برس سال ہوتا ہے، تھوڑا سا مجھے اس چیز نے پریشان کیا کہ آپ سب جامعہ کراچی کے طالب علم ہیں اور کراچی والوں کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اردو کی بات کرتے ہیں کہ اردو بولنے والے کراچی میں زیادہ ہیں، تو اردو سب کی اچھی ہونی چاہیے، اور ویسے بھی پاکستانی کی اردو اچھی ہونی چاہیے۔ انداز اچھا تھا، کچھ اس سے بہتر ہو سکتا تھا۔ ساحر بھائی، میں یہ کہوں گی کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ میں ظاہر میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ جو ایک تقریر اور ایک جو بات ہوتی ہے، جو انداز بیان ہوتا ہے، جو بات دل سے کرتی ہے، تو وہ جو لفظ جو ہم ادا کر رہے ہیں اس میں لفاظی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ مطالعہ بہت اچھا ہے ان کا، تقریری انداز بھی ہے، لیکن وہ جو کنیکشن ہے نا، جو ہارٹ کنیکشن جو ہوتا ہے آپ کے موضوع سے، وہ مجھے نہیں نظر آیا۔ تو یہ ہے کہ اس میں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیکھیں گے اس کو۔ اس بھائی نے موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کی، مگر انداز بیان کی وجہ سے تھوڑے سے کمزور رہ گئے۔ اوکے جی سر۔ تلفظات میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، صرف یہی نہیں، جہاں جہاں بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں نوجوانوں میں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی قوم اگر اپنی زبان صحیح نہ بول سکے، وہ قوم اپنی نمائندگی کیا کرے گی، اور خاص طور پر نوجوان۔ دیکھیں ساحر بھائی موجود ہے نا، رشک آتا ہے ان کی اردو سن کر، کتنے اور لوگ ہیں ان کو سن کر رشک آتا ہے، ان سے سیکھیے، کیونکہ سیکھنے کے عمل سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ دیکھیے اب آپ نے گفتگو بہت اچھی کی، لیکن آپ کی گفتگو جہاں مجھے متاثر کر رہی تھی، اور وہاں جہاں جہاں آپ الفاظ کی غلطی کر رہے تھے، وہ سارا آپ کا تاثر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میں ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں۔ مثلا آپ نے قبل کو قبل، قوم، قسم، نپاک، اگر آپ 2.5 منٹ کے اندر آپ 14 غلطیاں اگر اس طریقے سے کریں گے تسلسل کے ساتھ، ٹھیک ہے ہم سب غلطی کا مجموعہ ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، لیکن خیال کیجیے اس چیز کا، خاص طور پر جب آپ اس جگہ آئیں۔ اچھا، میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، مجھے ان کی تقریر ذاتی طور پہ بہت پسند آئی، انداز بھی بہت اچھا تھا۔ میں جس طرف آپ لوگوں نے اشارہ کیا، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ غلطی کہیں نہ کہیں ہماری ہے، ہم جو ان سے پہلے کی نسل ہے۔ دیکھیے، ہم اپنے بچوں سے یہ شکایت نہیں کر سکتے
कि इनका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं एक कसूर हमारा, जब इन्हें हमारी ज़रूरत थी उस वक्त हम माश में इतने गुम थे कि अपनी थकन को अपने ऊपर हावी कर लिया। देखिए, बच्चा वही सीखेगा जो आप उसे सिखाएंगे। मुझे अपनी नौजवान नस्ल से बहुत सारी उम्मीदें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनमें हैं जो हमारी नहीं हैं, और अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता 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 ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन बाहर सीनियर्स हैं, ये बात जो कह रहे हैं इसको आप ज़रूर मानिए, ज़रूर सुनिएगा। एक बात मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद एक सिर्फ जुमला आपकी नसर और अहबाब की भी। हम जो भी बात कहते हैं ना बेटा, आप और बेटियों, बच्चों, मेरे बहनों, हम दिल आज़ारी के लिए नहीं कहते, हम तो शेयर कर रहे थे बेहतरीन के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैंने कहा ना कि सीनियर्स बातें ज़रूर सुननी है और पे अमल भी करना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फैसला कौन आगे जाएगा और कौन अपना सफ़र आज यहाँ ख़त्म कर देगा। ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अब नतीजे का वक्त आ गया है, मुझे माइक दे दीजिएगा। क्या लग रहा है सर आपको? माशाल्लाह चारों काबिल एहतराम जजेस हैं, तो इनका जो भी फैसला होगा वो बहुत बेहतरीन होगा और वो दिल से कबूल है। यस मैम, व्हाट डू यू थिंक? बात जैसे कि मैंने की थी हक और बातिल की, तो बात सिर्फ वही है। जो भी यहाँ पर मौजूद हैं वो काबिल एहतराम हैं, तो जो उनका फैसला होगा वही जायज़ होगा। यस मैम। जीत या हार मैटर नहीं करती, हमारे अल्फाज, अगर हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, ये मैटर करता है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ये मुझे माइक दे दीजिएगा। ये आप ही के पास रहे तो अच्छा। अच्छा, तकारीर हुई, आप तीनों ने बहुत अच्छा निभाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जाहिर है किसी एक को आगे जाना है और दो को पीछे रह जाना है। तो मैं एक नाम लूंगा जिसे आगे आना है, एक कदम वो बढ़ा लेंगे, फिर इसके बाद एक और नाम लूंगा, फिर वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तैयार? Here we go। आज का पहला नाम, इनाम आगे आ जाइए। फरियाल और सानिया। अब मैं जिनका नाम लूंगा वो आगे आ जाएंगे और जो रह जाएगा वो आगे चला जाएगा। दो लोग, दोनों की तकारीर बाकमाल। एक्चुअली तकरीर तो तीनों की बहुत अच्छी थी, लेकिन फैसला, अब मैं जो नाम लेने जा रहा हूं वो नाम है सानिया शाह। आगे आ जाइए। फरियाल, आप आगे जा रही हैं, आइए तशरीफ ले आइए, आगे आ जाइए। लाइए माइक दीजिए मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, कैसा लगा? शुक्र है परवरदिगार आलम का कि जिसने इतनी इज़्ज़त बख्शी, और बादस परवरदिगार आलम तमाम तर दुरूद सिर्फ़ आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के लिए। जो भी मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं वो भी बहुत बेहतरीन हैं, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब की कि आप सब ने मुझे इस लायक समझा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। बहुत कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, बस ये वही बात है कि जीत और हार कोई मसला नहीं रखती, बस ये है कि सीखने सिखाने का अमल है और ये तो आखिरी सांस तक चलता रहेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सानिया, आप कुछ कहना चाहेंगे? वेरी बेस्ट ऑफ लक टू फरियाल। मुझे इन बच्चों के एटीट्यूड ही बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, एंड आई थिंक ये बड़ी अजीब सी बात है। मुझे लगता है हमको ऑप्शंस में ना वाइल्ड कार्ड्स रखने चाहिए, और इन वाइल्ड कार्ड्स के अंदर इनको री एंटर करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है बहुत एक उसके नंबर के डिफरेंस हैं, तो आई थिंक वो रखना चाहिए, हमको रखना चाहिए।
आप रखें इन तीनों को कहीं ना कहीं तीनों को रखें, रखें। बहुत तीनों बच्चे। देखिए मेरे पास 5 हैं वाइल्ड कार्ड्स, एक मैं यूज कर चुका हूँ, आप लोगों के पास 2 हैं तो आप लोग यूज कर सकते आप हैं। मेरे सारे कार्ड्स आपके पास हैं, आप इस्तेमाल करें। नहीं, एक दे दीजिए, आप मुझे एक दे दीजिए, एक ये दे दें मुझे। बिल्कुल, आप बच्चे को ले लीजिए, बच्चे को ले लें, किसी को भी ले लीजिए, एक आपका फिर इस्तेमाल हो जाएगा। इस्तेमाल कर लीजिए। आप दीजिए। मैंने आपको दोनों दे दिए। नहीं, एक दीजिए। अच्छा चलिए एक दे दिया ये दिए। आपके लिए, ठीक है? बच्ची को ले लीजिए। आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी। ये जो मोहतरमा सानिया थी, इनकी गुफ्तगू अच्छी थी, एतमाद अच्छा था, तो मेरी राय इनके साथ है। हाँ, चलिए एक काम करते हैं, लेट्स डू दिस। मैंने 2 कार्ड्स आपके यूज किए हैं, एक आपका और एक आपका। सही है। जा रहे हो? गुड, आप भी जा रही हो? मुबारक। हम ब्रेक लेते हैं। देखिए मुकाबला बहुत टफ होगा, आगे आने वाले बहुत मुकाबला टफ होगा। पता नहीं साहिर भाई, मेरी ज़हनी कहता है मुकाबला इन्हीं के दरमियान होगा आगे जाकर। लेट्स सी, अगर ये तीनों आगे फाइनल में मिल गए तो लेट्स सी क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। थैंक यू। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। मैं यहाँ टैंक के किचन में हूँ उफेरा के साथ। उफेरा, आज हम क्या करने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द टैंक किचन। यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं साहिर 1000 रुपये में 8 लोगों की इफ्तारी। 1000 रुपये में? 1000 रुपये में 8 लोगों की इफ्तारी। और मेन्यू में बताऊंगी तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे पास इसमें ब्रेड रोल्स हैं जिसमें हम चीज़ भी ऐड करें, दैट्स एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स, लेकिन इसमें एडजस्ट हो रहा है। मैं आपको कॉस्टिंग भी बताऊंगी। साथ में हम बना रहे हैं तिहारी, आलू की तिहारी, और उसके साथ जो है वो हमारे पास जो सैलड होता है, मिक्स कचूमर सैलड, वो भी होगा और रायता भी होगा। दैट्स ऑल न्यूट्रिशनल इफ्तार ना, कि उसमें आपके सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, हो रही होंगी। साथ में बताती चलूँ, क्योंकि हम टैंक के किचन में इस वक्त मौजूद हैं, तो टैंक अगर आपने ऐड किया अपने इफ्तार में तो वो आपको देगा एनर्जी का बूस्ट एग्जैक्ट आफ्टर योर इफ्तार, क्योंकि इसमें मौजूद है विटामिन सी, डी और जिंक, जो कि रिक्वायरमेंट है आफ्टर द इफ्तार आपकी बॉडी की। सो लेट मी स्टार्ट विद द रेसिपी। यहाँ पे मैंने ली है चीज़, जो कि है अराउंड हाफ कप। अच्छा, ये आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ सर ब्रेड रोल। ब्रेड रोल, सही है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रेड पेपर पाउडर, ओके, एज पर टेस्ट। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट एज पर टेस्ट। इसमें मैंने ऐड किया गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ओके, और इसमें रेड क्रश्ड चिली पाउडर, चिली इसमें मैंने ली है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून। इसमें मैंने ऐड किया कैप्सिकम अराउंड हाफ कप, ओके। इसमें मैं ये आप इसकी फिलिंग तैयार कर रही हैं? जी, फिलिंग तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने मेयोनीज ऐड की है, ये भी हमारी हाफ कप है। अच्छा, ये इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में मौजूद होंगे। इसकी कॉस्टिंग में बड़ा अगर मैं चीज़ की बात करूँ तो ये आपको तकरीबन 80 से 90 रुपए की ये चीज़ पूरे इसके तमाम जितने भी रोल्स हैं उसकी पड़ जाएगी। और यहाँ पे मैं हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ, इसमें अराउंड 2 टेबल स्पून। ये हो गए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। इसको मैं करूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। इसमें हमारी यहाँ पे चिकन बॉइल्ड हो रही है, इसमें मैं ऐड करूँगी श्रेडेड चिकन अराउंड हाफ कप। और ये जाहिर है ये पूरी बना के आप इसको फिल करेंगी, रोल करेंगी, एंड देन क्रम्स के साथ इसको फ्राई करेंगे। एग्जैक्टली, ये हमारी ब्रेड 120 रुपए की आपको आराम से मिल जाएगी। इसमें हम ये फिलिंग करेंगे, इसको मैं रोल करना भी बता दूंगी। अंडे में डिप करके क्रम्स में लगाएंगे। क्रम्स आप बना सकते हैं घर में मौजूदा पापे के, या ब्रेड को ड्राई करके भी जो हमने एजेस काटे हैं वो भी आपके घर में आराम से बन जाएगी। ब्रेड हिल रही है, रख दीजिए। इसी ब्रेड के साइड से एजेस से कुछ नहीं ना, हिलते हिलते ही बन जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी होनी चाहिए, थैंक यू। हम टैंक के किचन में ऑफ कोर्स उफेरा माहिर हैं। 1000 रुपए के अंदर 8 लोग जो है वो अफ्तार कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। बेस्ट ऑफ लक। और उसमें दूसरी रेसिपी भी है, वो भी मैं बताती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि हम कहानी जो है वो शेयर करेंगे आपके साथ, तो आज एक कहानी में शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी है मुसरत नज़ीर की, जिनके शौहर रहमत शाह हैं। 4 बच्चे हैं और इनको घर से निकाल दिया गया था, बेवा हैं ये। एक छोटा बच्चा इनके साथ रहता है। 3 बच्चे नशे के आदी हैं। शौहर के इंतकाल के बाद बड़ी कसमा पुरसी की ज़िंदगी है, और जो बच्चा इनके साथ रहता है वो 200 रुपये हफ़्ता कमाता है। कभी काम होता है, कभी काम नहीं होता। ये मुख्तलिफ़ घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती हैं, लेकिन इनके 3 बच्चे जो हैं वो नशे के आदी हैं। रिश्तेदार हेल्प नहीं करते, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक
ठीक। अच्छा ये बताइए, शौहर के इंतकाल को कितना अरसा हो गया? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। तो 13 साल के बाद ज़िंदगी ऐसी ही है? जी ऐसी है। तो गुजारा कैसे होता है? बस कुछ बहन के बच्चे हैं, कुछ थोड़ा बहुत दुबई से, कभी कभार माइक थोड़ा ऊपर कर लें। थोड़ा रोना धोना रो लेती हूँ तो कर देते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, आपके 3 बच्चे जो नशे के आदी हैं वो अब भी नशे के आदी हैं? 3 नहीं है, 2 हैं। 3 बेटे हैं मेरे। 3 बेटे हैं जी। और आपके टोटल 4 बेटे हैं ना? 1 बेटी है। 1 बेटी, 3 बेटे। जी, बेटी की और शादी कर दी है। बेटी की शादी हो गई है। जी। छोटा बेटा आपके साथ रहता है? जी छोटा। और 2 बेटे जो हैं वो नशे के आदी हैं? जी निकाल दिया मैंने घर से। आपने निकाल दिया? जी। तो घर आपका अपना? नहीं, घर किराए का है। तो किराया कैसे अफोर्ड करते हैं? बस कुछ थोड़ी सी मेरी हो जाती है, कुछ मैंने कहा है ना, कुछ बहन के बच्चे हैं। हाँ। कुछ थोड़ी बहुत कभी कभार कर देते हैं, मैं रोना धोना कभी उनको सुना देती हूँ। तो कभी ऐसा वक्त आता है कि जब आपको लगता है कि ज़िंदगी को मुख्तलिफ होना चाहिए था, अलग होना चाहिए था, ऐसी नहीं होना चाहिए था जैसी है? जी ऐसी थी, लेकिन अब नहीं है ऐसी। बच्चों को तालीम दिलवाई? जी थोड़ा थोड़ा सा पढ़े थे जब उनके वालिद साहब जिंदा थे। छोटा बेटा क्या करता है? किसी होटल में काम करता है। क्या उम्र है? 20 साल के होंगे। जी 20-22 साल के होंगे। 20-22 साल। और बड़े बच्चों की उम्र क्या है? तकरीबन एक 35 साल का है। शादियां हो गई उनकी? जी एक ही हुई है, उसकी बीवी बेचारी आती है, रोती धोती है मेरे आगे। 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे। और जो दूसरा है उसकी उम्र क्या है? वो भी इसी उम्र का ही। माइक में जरा बोल। 2-2 साल की फर्क से। जी ठीक है। तो आपने उनको उनका इलाज करवाने के लिए कुछ किया? जी किया था। कहाँ गई थी? ये मॉडल कॉलोनी में हॉस्पिटल थे, प्राइवेट थे, जहाँ से जो मदद हुई करवा के मैंने किया, लेकिन नहीं हो सका। फायदा नहीं हुआ? नहीं। अब भी इस वक्त भी वो नशे में ही है? जी इस वक्त भी वो नशे में। आपसे मिलने आते हैं घर पे? जी मैं कभी बाहर भी देख लेती हूँ। बस 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 बहन, बस बस बस, प्लीज प्लीज प्लीज, आप रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, प्लीज प्लीज आप रोइए नहीं। ये वो हिस्सा है जो मैं चाहता हूं हमारी पार्लियामेंट में चले, ये वाला हिस्सा। मुझे भी इसमें से हज़फ कर दीजिए, हम सबको निकाल दीजिए, इनको चला दें। एक माँ है, इसका कर्ब ये है कि ये जब बाहर जाती है और अपने बच्चों को कभी कभार देखती है तो इनके दिल पे बहुत कुछ गुजरता है जो बयान नहीं करती। बेटे का क्या मुस्तकबिल है, 200 रुपये हफ्ते पे काम करता है। तो मेरा एक सवाल है, आज जब हमने ये टॉपिक रखा था तो मेरा एक सवाल है, क्या लोगों को ख्वाब देखने का हक भी नहीं है? मुझे नहीं पता, और ये एक कहानी नहीं है। पाकिस्तान के तुलु अर्ज में ऐसी हजारों लाखों कहानियां हैं जो फैली हुई हैं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सबसे पहले तो मुसरत जी, सबसे पहले तो ये कि हमसे जो कुछ हो सकता है हम वो आपके लिए कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया क्या पाएं, बिल्कुल मेरा शुक्रिया अदा ना करें, ना हमारी टीम का शुक्रिया अदा करें। आपका शुक्रिया क्या पाएं, और हमारा कोई आप पे एहसान नहीं है, बाखुदा। मुझे इस काबिल समझा। नहीं 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 बहन, नहीं, गलत। हम सब गुनहगार होंगे यहाँ, जी आप और हम सब बराबर हैं। जी अल्लाह ताला का फैसला होता है कि कौन बेहतर है कौन, हम सब बराबर हैं। जी दूसरी बात, ये पहली बात की मैंने, दूसरी बात,
आपके बेटे की कोई तालीम नहीं है? 7 तक है। 7 तक है, अच्छा। वो होटल पे काम करते हैं? जी। अभी जब आप यहाँ से जाएंगी जी। तो हमारे मेरे असिस्टेंट है राजा, आप उनसे मिलिएगा, जी। ठीक है? जी। अच्छा। आप अपने बेटे को मेरे पास भेजेंगी, जी। वो कल से हमारे साथ काम करेंगे, जी। ठीक है? जी। कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जी। ठीक? जो हमसे हो सकता है हम वो करेंगे। मैं आपके दुखों का, आपकी तकलीफ़ों का, आपके सालों का मैं मदावा नहीं कर सकता, मैं उसको सही नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से जो कुछ हो सकता है वो हम कर सकते हैं, जी। वो हम कर सकते हैं, यहाँ से जो कुछ है, ठीक है? तो वो आप तशरीफ़ ले आइए, और आपको आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेटे को भेजिएगा, सिर्फ बेटे को भेजिएगा। राजा, ओके। दूसरी बात, अगर आप चाहें, अगर आप चाहें तो ये मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, और इसमें मुझे इन तमाम हजरात से पूछने की भी मुझे पता है ये भी मेरा साथ ही देंगे, तो हम सब मिलके आपके बच्चों से बात कर सकते हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे अस्पतालों को जानता हूँ जहाँ आपके बच्चे का नशे का इलाज हो सकता है, अगर आप चाहें तो हम वो भी करने को तैयार हैं। जी जी। नूर भाई? जी जी। डॉक्टर साहब? जारिया बहुत अच्छा करेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह। शेर भाई? ये तो बहुत अच्छा काम है। ठीक है, ठीक है। आपने इंफॉर्मेशन सारी देनी है, हमारी टीम जाएगी, उनसे बात करेगी, उनसे बात करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि उनको उस जगह एडमिट करवाएं। लेकिन देखें, आपको अपने दिल पे जरा पत्थर रखना पड़ेगा। जी जी। 6-7 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, 12 हफ्ते उनको वहीं रहना पड़ेगा। जी जी। और उसके बाद उनको मॉनिटर करना, आपको उनको दिल से माफ करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद मेरी बहन से कहिएगा, जिनकी शादी हुई हुई है उनसे, आपके बड़े बेटे से, उनसे कहिएगा कि उनको भी थोड़ा सा जी थाम के रखना है। जी बिल्कुल। ठीक है? अच्छा, जो उनके बच्चों के उनके 2 बच्चे हैं जी, उन्हें पढ़ाते हैं? अभी छोटे हैं। अभी छोटे हैं? जी। कोशिश करें कि आपके तीनों बच्चे पाँव पे खड़े हो जाएं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें आगे। जी। आमीन। आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। आप कुछ कहना चाहती हैं हुकूमत से या लोगों से? कोई शिकायत है? जी, बहुत लोगों के आगे अपनी फरियाद अर्ज की, लेकिन मजाक उड़ा देते हैं, आगे से कुछ सुनते नहीं। क्योंकि जिस घर में नशे की एक घर बर्बाद हो ना, उसकी कोई नहीं सुनता। बेटी कितनी बड़ी है आपकी? शादी कर दी उसकी। उनकी शादी हो गई? उनके भी बच्चे हैं? नहीं, अभी नहीं। उसने भी तंग आके घर के हालात से कि मैंने कहा ठीक है बेटा, आप अपने घर की हो जाओ बस। यहाँ एक और अलमिया है। हम ये तो इल्ज़ाम लगा देते हैं ख्वातीन पे कि मूड स्विंग्स होते हैं, ये तो नहीं देखते, ये तो कभी नहीं देखते। ये मेरी बेटियां बहनें जो वहां बैठी हैं, मेरी बहन जो यहाँ हैं, फातिमा जो यहाँ हैं, बाकी और लोग यहाँ हैं, आप जो मुझे देख रही हैं, जो जिंदगी आप गुजारती हैं वो जिंदगी मैं उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं एक ऐसे माशरे में रहता हूं आफरीन है आप पे, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। मैं जिंदगी में एक दिन ऐसा देखना चाहता हूं हमारे माशरे में जहां हमारे यहां जेंडर इक्वालिटी हो। हम बकवास बहुत करते हैं, ख्वातीन के दिन मना लेते हैं। क्यों ख्वातीन का एक ही दिन हो सकता है? जब नस्ल बढ़ानी है तो हमें मां चाहिए, जब दर्द बांटना है तो बीवी चाहिए, जब दोस्त बनना है तो बहन चाहिए। बहुत अच्छे, क्या बात है। और जब हुक्म चलाना है और किसी को अपनी जागीर समझना है, किसी का बेड़ा गर्क करना है, तो भी हमें औरत ही चाहिए, क्योंकि औरत उठ के सामने बोलती नहीं है इसलिए। और एक और अलमिया है, औरत घर से बाहर काम भी करती है, कमाती भी है, और ला के जब वो पैसा घर में देती है तो उसे 100 कस्में खा के ये बताना पड़ता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। बहुत अच्छी निशान, बहुत तकलीफ बात, बिल्कुल सही, खरा सच। लेकिन एक बात याद रखना, खुदा सबका है और खुदा के यहां ये तखफीफ नहीं है।
जिस तरह तुम ये समझते हो कि तुम सफाई नहीं दे सकते, फिर इसी तरह औरत से भी मत मांगो। और अगर औरत से मांग रहे हो तो खुद भी सफाई दिया करो। ये क्या बात है कि तुम बेवफाई करो तो वो जायज, और खुदा ना करे अगर औरत करे तो उसके नाम देते हो। सोचो, दुनिया बदल रही है, अगर तुम नहीं बदलोगे पीछे रह जाओगे। ब्रेक लीजिए। अच्छा, हम सबका हाल एक ही जैसा है, जैसे आपका है वैसे ही मेरा है। तो मैं क्लोजिंग ले लेता हूँ सबसे। सबसे पहले नूर भाई आपसे शुरू करते हैं, टाइम कम होगा। फाइनली क्या कहते हैं आज के मौजू के बारे में? ये आपके साथ कोई साजिश है यार? मैं क्या आपके साथ भी है? अच्छा भाई, जो हमारे जिस तरह की हमारी बहन थी, जो इस तरह की और ख़वातीन हैं, क्योंकि हमारा तो एक मैसेज है ना, गवर्नमेंट और स्कूल्स भी हैं, वहाँ भी अपने बच्चों को भेजे ज़रूर। मदारिस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ बच्चों को वो ऑन भी करते हैं, खाना भी देते हैं, रिहाइश भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं। बच्चों को वहाँ ज़रूर भेजिए। सेकंड ये कि अपने बच्चों को हुनर ज़रूर सिखाइए। बिल्कुल ठीक, हुनर सिखाएंगे ताकि वो बच्चे ज़माने की ज़रूरत बन जाए, मतलब लोग उनके पास जाएं। हमारी, और मैं आप सबसे दुआ के लिए कहता हूँ कि मेरी एक सोच है कि अब मैं जो मेरे मदारिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं उनको स्कूलिंग की सिस्टम की तरफ कन्वर्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह मदारिस चलते हैं उसी तरह वो स्कूल भी चलें, क्योंकि अब स्कूल भी इतने महंगे, आप सही कह रहे थे। मतलब गरीब का बच्चा ए लेवल ओ लेवल में नहीं जा सकता, ये हकीकत है, हमें इसे तस्लीम करना होगा। वो बच्चा जो 30,000 रुपये जो जिसका बाप कमा रहा है, वो 10,000 रुपये स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकता। हर भाई ये हकीकत है। तो उन भाइयों के लिए, उन बहनों, उन बेटियों के लिए ये है कि अपने बच्चों को हुनर सिखाइए, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद की तालीमात दीजिए, और अपने घर में सूरह वाक़िया की तिलावत करते रहें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जहाँ सूरह वाक़िया तिलावत की जाए उस घर में कभी तंगदस्ती नहीं आती। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे सूरह वाक़िया पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और मुझे हुनर, और फिर जो लोग, ज़ाहिर भाई आपके तवस्सुस से जो लोग इस साल ज़कात देंगे, मेरी ख्वाहिश है कि आप पैसे की सूरत में ना दें, आप गरीब को ढूंढें और उनको इस साल कारोबार करा के दें। और फिर गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, हाथ जोड़ के इल्तिजा ये है कि चेक एंड बैलेंस आपकी ज़िम्मेदारी है। ये NGOs का काम नहीं, ये आपका काम है। किसी भी सोसाइटी में सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, मुआशरे को डेवलप करने के हवाले से ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। वो मेरे भाई जो इस वक्त असेंबली के अंदर मौजूद हैं, आपको कल क़यामत में अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। कोशिश कीजिए, हर इंसान में कोई नई कमियां कोताहियां होती हैं, मगर बेहतरीन इंसान वो होता है कमी और कोताही को दूर करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि एक तरफ तो ये हमारी एक बहन की कहानी है, लेकिन सच बात यह है कि पाकिस्तान के तकरीबन 90% घरानों की यही कहानी है। और पाकिस्तान की बदनसीबी यह है कि जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, जिस उम्र में बच्चों को सेहत के बुनियादी जो मराकज़ हैं उनसे सेहत की वो आसानियाँ मिलनी चाहिए, या जिस उम्र में उस बच्चे को आगे बढ़कर कुछ करना है, वो उम्र बहुत खूबसूरत उम्र होती है, वो ज़ाया हो जाती है। और फिर ये जो मनशियात हैं, इंतहा पसंदी है, लोगों के गुर्बत को ख़रीद कर अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना, और इसके नतीजे में जो माशरती अबतरी या लॉलेसनेस, वो जिस तरफ आपने इशारा किया, और आज का गरीब और अमीर तर और गरीब तर वाला मामला,
یہ سارا کا سارا بنیادی طور پر تو قانونی اعتبار سے حکومت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ حکومت یا گورنمنٹ means to undertake the responsibility and abide by the rules and regulation and follow municipal law. If you don't, then you would be asked. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم ہے اور جو سپریشن آف پاور کے اندر عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ کے جو کردار ہے وہ محدود ہے. تو اس کی وجہ سے جو پاکستان میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کا ظاہر این جی اوز بہت سارے کام کر رہے ہیں. میں حکومت کا یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری حکومت ایسی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں اور مفادات کے لوگ بھی ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے خدمت اس ملک کی کر سکتے ہیں، کیوں کہ جو زندگی وقتی طور پر ہم یہاں گزار رہے ہیں یہ دائمی زندگی نہیں ہے. دائمی زندگی وہ ہے جس کی تیاری یہاں کرنی ہے. بہت شکریہ سر. دیکھیے اس گفتگو میں ہمارے پاس 3 طبقے ہیں. ایک ہم امیروں کی بات کریں، غریبوں کی بات کریں، ایک ہمارے پاس حکمران ہیں. پہلے میں امیروں سے بات کروں گا کہ درد کو محسوس کیجیے. روزہ جو ہم اس وقت روزے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں، روزے کی بات کریں، روزہ کیوں واجب ہوا؟ شاید غریب پورا سال روزے میں ہوتا ہو، لیکن آپ روزہ رکھیے اور اس درد کو محسوس کیجیے کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس پہ کیا گزرتی ہے. اس چیز کو فیل کیجیے. یہ زکوٰۃ وغیرہ جو رکھی گئی آپ لوگوں کے لیے رکھی گئی تاکہ آپ غریبوں کی مدد کر سکیں. دوسری طرف ہم آتے ہیں نچلے طبقے کی طرف. سب سے پہلے ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو غریب سمجھنا چھوڑ دیں. جس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی محبت ہے وہ غریب نہیں ہو سکتا. اس سے باہر آئیے، آگے بڑھیے، برائی نہ کیجیے، اپنا حق لیجیے. آپ غریب نہیں ہیں، آپ آگے بڑھیے. اللہ نے آپ کو سب چیزیں سلامت دی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا امیری ہو سکتی ہے؟ آگے بڑھیے. تیسری بات میں حکمرانوں سے کروں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اسٹیٹ ماں کی جگہ پر ہوتی ہیں نا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تو پھر آپ کو جواب پھر سب سے بڑے حکمران کو دینا ہے، وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ. جی فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شعر سے ابتدا کروں گی کہ جو یہ موضوع ہے، جو ہمارا امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. بات وہی انسانیت پہ آتی ہے کہ ہم انسان کو نہیں پہچان رہے ہیں. تو اس کی مناسبت سے شعر ہے کہ مجھے تو جہاں جہاں نظر آتا ہے، مجھے تو جہاں جہاں نظر آتا ہے وہی لاہوت لامکاں نظر آتا ہے. اور کبھی کبھی حسن و جمال لیے محمود مجھے کسی اندر انسان نظر آتا ہے. جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ باطنی آنکھ عطا فرما دیتا ہے تو وہ انسان کے درد کو محسوس کر سکتا ہے. اور پہلے جو میں نے آیت مبارکہ کی مطلب ترجمہ بتایا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مال جو ہے وہ گردش ایک خاص طبقے میں کر رہا ہے. پھر دوسری جو آیت مبارکہ تھی اس میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو ہمارا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہوتی ہے، یہ جو نعمتیں دی جاتی ہیں، اس میں سائل کا حق ہے، یعنی حکم الہی ہے. جو لوگوں کو چیریٹی کرتے ہیں، یہ جو چیریٹی سینٹرز ہیں کھلے ہوئے ہیں، اور یہ جو معذرت کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں اور اس طریقے سے بہت زیادہ ہائی لائٹس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے، تو یہ کوئی وہ احسان نہیں کر رہے کسی ذات کے اوپر، وہ اللہ کا حکم ہے کہ جو تمہارا مال ہے اس کے اندر سائل اور محروم لوگوں کا حق ہے. اور وہ تم جو حق ادا کر رہے ہو تو یعنی کہ جو اللہ نے تمہیں امانت دی ہے، اللہ نے تمہیں امانت رکھوائی ہے ان محروم لوگوں کے لیے، اس کو تم ادا کر رہے ہو اور وہ نیکی بھی تمہیں ملتی ہے، لیکن تم اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہو اس کے ذریعے سے. بات یہاں پر آتی ہے. بات دوسری جو میں بات کر رہی ہوں، جیسے ان لوگوں نے کہا کہ حکمران کی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اس طرف نظر، اگر آپ دوسرے معاشرے میں دیکھیں کہ وہاں پہ جو غربت زیادہ جو نہیں نظر آتی اور جو مانگتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ معاشی جو معاملات ہیں، جو استحکام ہیں، جو وہ اسی لیے جو اب جا رہا ہے کہ وہاں پہ سسٹم ہے، سسٹمیٹک چیزیں چل رہی ہیں، اور یہاں سسٹمیٹک چیزیں نہیں ہیں. ایک تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو فالو اپ نہیں کر رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ دیکھو کہ اس کے پاس مال و اسباب بہت زیادہ ہے، کہ کسی کو بہت زیادہ رزق دے دیا گیا ہے، اللہ نے کہا کہ میں نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر بندے کو بہت زیادہ، ہر بندے کو رزق کی وسعت زیادہ نہیں عطا فرمائی. وجہ کیا تھی کہ وہ سرکشی پہ آ جاتا. اب یہ جو معاشرے کے جو حالات ہیں، یہ جو خاتون ہیں، یہ بہت ساری خواتین ہیں، یہ جو مرد حضرات ہیں، یہ جو لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ پورنس نظر آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ جو امیر طبقہ ہے وہ جو ہے وہ سرکشی پہ
جو ہے آمدہ ہو گیا ہے، اور غریبوں کے جو حق کو جو ہے، جو ان کی رائٹس ہیں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، ان کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کچھ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ ٹھیک ہے، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن سارا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی تصویر بنوا رہا ہے تو میرا خیال اچھی بات ہے، تاکہ جو ابھی تک متوجہ نہیں ہوا، وہ غافل ہے، وہ اس طرف آ جائے کہ لوگ کر رہے ہیں، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ ایک اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے، پازیٹیو نگاہ سے دیکھنا چاہیے، بہتر ہے۔ پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے تو یہ چیز ہے، لیکن یہاں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس چیز کے حوالے سے میں اختلاف نہیں، آپ سے کوئی اختلاف نہیں۔ میں میٹرک میں تھا تو ایک غزل کہی تھی، اس کے 2 اشعار ہیں۔ یہ درد بھی میں نے جھیلا ہے قسمت کے ایوانوں میں، یہ درد بھی میں نے جھیلا ہے قسمت کے ایوانوں میں، مکان تبدیل ہے کھنڈر میں، کھنڈر تبدیل مکانوں میں۔ واہ 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 واہ۔ فضلو کی بیٹی بھاگ گئی رشید نے خنجر مارا ہے، فضلو کی بیٹی بھاگ گئی رشید نے خنجر مارا ہے، یہ خبر بھی گردش کرتی ہے اب شہر کے قہوہ خانوں میں۔ تو ایک شاعر بھائی، ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، کل میں ایک خوبصورت آواز سن رہا تھا اور اس میں ایک عشق کی کیفیت تھی اور حضور کا ذکر تھا، غزل پڑھ دی، نظم پڑھ دی، بس سب کچھ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ جس سوز کے ساتھ کوئی شخص پڑھ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، ساحل لودھی تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا، میں نے دیکھا نہیں، پوچھا، کنفرم کیا کہ بھائی کون صاحب ہے، تنم فرسودہ جا پا رہا تھا ہجرا یا رسول۔ اگر وہ اشعار عطا ہو جائے تو ایسا محسوس، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، کل ابھی مجھے پروگرام ختم کرنا ہے ٹرانسمیشن، کل انشاءاللہ وقت افطار کا ہوا چاہتا ہے، کل ضرور میں آپ کے ساتھ۔ ریحان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد دعا۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تو ہی ہے خالق دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، کر دے سب پہ مہربانیاں، سب کا رکھ لے یہ تو ہی بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما، آنے والی زندگی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما. اے اللہ ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کے دسترخوان کو وسیع سے وسیع فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا، دن اور رات کے فتنوں سے بچا. اے اللہ ہمیں مکاروں کے مکر سے بچا. اے اللہ ہمیں دھوکے بازوں کی دھوکے بازی سے بچا. اے اللہ ہمیں چال بازوں کی چال بازی سے بچا. اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو زمینی آسمانی ناگہانی آفت مصیبت حادثات اور بری موت سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عاشق رسول بنا، بارگاہ الہی کا مقبول بنا. اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، محشر کی رسوائی سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہر آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما. ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.